मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बेशुमार करामतों में से चंद करामतें समाअत फरमाएं। लताइफ अशरफिया में ये वाकया मौजूद है कि हज के अय्याम गुजर रहे थे, सारे लोग हज की तैयारी कर रहे थे। आपका एक मुरीद बेचारा बहुत ही कमजोर, बूढ़ा, गरीब था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो देखा कि मेरा मुरीद उदास बैठा हुआ है। आपने उस बूढ़े मुरीद से पूछा, ये उदासी किस लिए? तो वो कहने लगा कि हज के अय्याम गुजर रहे हैं, सारे लोग हज की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दिल में एक बात आई कि काश मेरे पास भी दौलतें होती तो मैं भी हज करता, खाने काबा का तवाफ करता, रोज़े रसूल की जियारत करता। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, मत घबराओ, इंतजाम हो जाएगा। ये जुमला कहकर आप वहां से रवाना हो गए। हज के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे, सारे लोग हज में चले गए थे। जब आप उस बूढ़े मुरीद के यहाँ दोबारा आए तो आपने देखा यह मुरीद बिल्कुल कमजोर हो चुका है। आपने मुरीद से पूछा, मेरे मुरीद, ये रोने की वजह क्या? उसने अर्ज किया, हुजूर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि काश मेरे पास दौलत होती तो मैं भी हज पे जाता, खाने काबा का तवाफ करता, रोज़े रसूल की जियारत करता। आपने फरमाया, आंखें बंद करो। पीर का हुक्म पाकर उसने आंखें बंद की। आपने उनके सर पे हाथ रखा। कुछ देर के बाद आपने फरमाया, आंखें खोलो। आपके उस बुरे मुरीद ने जब आंखों को खोला तो क्या देखता है, सामने खाने काबा मौजूद है। अल्लाह, खाने काबा को देखकर वो बड़ा खुश हुआ। हज के तमाम अरकान को अदा किया। जब हज के दिन मुकम्मल हो गए, सारे हाजी वापस घर आ रहे थे। फिर ये बेचारा बैठे रो रहा था, क्योंकि आने के लिए इसके पास कोई रकम नहीं थी। परेशान बैठा हुआ था। क्या देखता है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मेरे सामने खड़े हैं। जब अपने मुर्शिद को सामने खड़ा देखा, बड़ा खुश हुआ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, क्या हुआ? तुमने हज भी कर लिया, रोज़े रसूल की जियारत भी कर ली, फिर उदास बैठे हो, वजह क्या है? उसने कहा, हुजूर, सारे हाजी घर जा रहे हैं, उनके पास जाने के लिए किराए की रकम है, मेरे पास वो रकम भी नहीं, मैं घर कैसे जाऊं? आपने फरमाया, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की और आपने सर पे हाथ रखा और कुछ देर के बाद फरमाया, आंखें खोलो। जब उसने आंखों को खोला तो क्या देखता है, मैं अपने घर में मौजूद हूं। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ये पहली किरामत। दूसरी किरामत भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों को कितनी ताकतें दे रखी है। लताइफ अशरफी में यह वाकया मौजूद है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक मरतबा अपने मुरीदों के साथ गुजरात के दौरे पे गए हुए थे। आपके कुछ मुरीदीन जंगल की तरफ शेर व तफरीह की नीयत से रवाना हो गए। तो मुरीदों ने क्या देखा कि बागीचे में एक पत्थर की मूरत बनी हुई है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, बड़ी खूबसूरत है। आपका एक मुरीद उस पत्थर की मूरत पर आशिक हो गया, अपना दिल दे बैठा। उनके साथ जितने भी दोस्त अहबाब थे, सबों ने कहा, ये कैसी दीवानगी है, पागलपन है, चलो यहां से। उसने कहा, तुम सब जाओ, मैं तो अब यहां से नहीं जाऊंगा। जब सारे मुरीदीन अपने शेख के पास आए तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि मेरा एक मुरीद गायब हो, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आपके दूसरे मुरीदीन ने अर्ज की, हुजूर, अजीब दीवाना है, अजीब पागल है, पत्थर के मूरत के पांव को पकड़ के वो रो रहा है, हाय मोहब्बत कर रहा है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने मुरीदों के साथ उस जगह पे पहुंचे तो आपने क्या देखा कि मुरीद की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले हो चुके हैं, खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिया है। पत्थर की मूरत के पांव को पकड़ के हाय मोहब्बत कर रहा है। आपने फरमाया, उठ, ये कैसी दीवानगी है, पागलपन है, भला कोई पत्थर की मूरत से मोहब्बत करता है? चल वापस चल। उसने कहा, हुजूर, ये दिल का मामला है, दिल अगर पत्थर की मूरत से लग गया है तो मैं क्या कर सकता हूं?
آپ جائیں حضور، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ جائیں، میں اس پتھر کی مورت کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اسی سے محبت ہو گئی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جب اس کی دیوانگی کو دیکھا، محبت کو دیکھا، تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے پتھر کی مورت پر ہاتھ رکھا، جو ہی ہاتھ رکھا اس پتھر کی مورت میں جان آ گئی، وہ چلنے لگی۔ اللہ اکبر! ہر طرف سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پھر اس پتھر کی مورت سے اس کا نکاح کروایا۔ مخدوم اشرف کی تیسری کرامت، بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، ایک جگہ آپ نے قیام کیا۔ جب آپ نے اس جگہ قیام کیا تو ایک بوڑھی عورت اپنے 12 سالہ مردے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہو گئی۔ وہ عورت مردہ بیٹا کے سامنے بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، مائی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، مخدوم اشرف، ہم نے آپ کا چرچا بہت سنا ہے، میں اپنے مردہ بیٹا کو لے کر کے اس لیے آئی ہوں کہ آپ اس کو زندہ کر دیں، کیونکہ یہ مر چکا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں، نہ تو شوہر ہے، نہ تو آگے پیچھے کوئی خدمت کرنے والا، یہ میرا ایک بیٹا ہی تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، مائی یہ کیسی بات کرتے ہو؟ مردے کو زندہ کرنا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، یہ نبیوں والا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بوڑھی عورت بھی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی، اے مخدوم اشرف، آپ اگرچہ نبی نہیں ہیں، آپ اگرچہ رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، مائی یہ کیسی بات کرتے ہو؟ مردے کو زندہ کرنا تو نبیوں کا کام تھا، میں کہاں سے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو بوڑھی عورت نے جو جواب دیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمانے لگے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ مردے کے قریب گئے، مردے کے قریب جا کر آپ نے فرمایا، اے بچہ اٹھ، کیا تمہیں پتا نہیں تمہاری ماں کس طرح سے رو رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے کے بدن میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، آپ پھر جب بچہ کھڑا نہ ہوا تو آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر فرمایا کہ اٹھتا کیوں نہیں؟ کیا نہیں سنتا تو کہ مخدوم تمہیں کہہ رہا ہے اٹھنے کے لیے؟ اتنا کہنا تھا کہ بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوتھی کرامت، بتایا جاتا کہ آپ ملک روم پہنچے۔ مثنوی مولانا روم مشہور ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ مثنوی مولانا روم کے نام سے ایک کتاب بھی مشہور ہے۔ مولانا روم جس مسند پہ بیٹھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں طلباء ان کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ مولانا روم کے انتقال کے بعد ان کی مسند پہ جن کو بیٹھنے کا موقع ملا وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب ملک روم پہنچے تو لوگوں کو خبر ہوئی کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، تو لوگوں نے آپ کو خانقاہ مولانا روم میں آنے کی دعوت دی، آپ کے لیے سارا انتظام کیا گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب مولانا روم کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں کے جو شیخ تھے انہوں نے پہلے سے کچھ سوالات اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھے تھے کہ آج ایسے ایسے سوال میں اس فقیر کو کروں گا، یہ جواب دے نہ پائے گا، جب جواب دے نہ پائے گا لوگوں کا رجحان ان کے طرف کم ہوگا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب مولانا روم کے خانقاہ میں پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، آپ شیخ کے قریب گئے، آپ نے فرمایا، مولانا تمہیں یہاں کتنے مخدوم نظر آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضور معاف کریں، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر مخدوم ہی مخدوم نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ذہن میں جتنے سوالات ہیں کسی بھی مخدوم سے پوچھ لو، ہر مخدوم تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر! مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پانچویں کرامت، یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سرزمین جونپور میں پہنچے تو کچھ سرفرے لڑکوں نے ایک نوجوان لڑکے کو کہا کہ تم جھوٹ موٹ کا مر جاؤ اور ہم جنازہ لے کر کے مخدوم اشرف کے پاس چلتے ہیں اور ہم جا کر کے کہیں گے کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اگر وہ یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے تو جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اندر کی بات جان لیتا ہے اپنی کرامت سے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو جنازے پہ لٹا دیا اور جنازہ لے کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، حضور آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا،
ٹھیک ہے رکھ دو سامنے. جب سامنے رکھا گیا تو آپ نے ایک معائنہ کیا. معائنہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جنازے کی نماز مردے کی پڑھاؤں یا زندے کی پڑھاؤں. یہ پوچھنا تھا کہ سارے لڑکے حیران و پریشان کہ مخدوم مصعب یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنازے کی نماز مردے کی پڑھاؤں کہ زندے کی پڑھاؤں. ان لوگوں نے کہا حضور جنازے کی نماز تو مردے کی پڑھائی جاتی ہے, زندے کی کہاں پڑھائی جاتی ہے, حضور آپ مردے کی نماز پڑھا دیں. آپ نے فرمایا تیسری بار پوچھ رہا ہوں سوچ لو. انہوں نے کہا سوچ لیا. مخدوم مصعب جہانگیر سمنانی جب جنازے کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, جنازے کی نماز آپ نے مکمل کر لی, سارے لڑکے کھلکھلا کے ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنازے میں جو لیٹا ہوا ہے وہ ایک زندہ شخص ہے, زندہ آدمی ہے. آپ نے فرمایا تمہاری غلط فہمی ہے, ذرا چہرے سے کپڑا ہٹا کے تو دیکھو. ان لوگوں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو یقیناً وہ لڑکا مر چکا تھا. کیا پتہ چلا اللہ کے ولی جو اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ کام ہو کے رہتا ہے. وہ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ چلتے ضرور ہیں, پاؤں ان کا ضرور ہوتا ہے لیکن چلنا اللہ کا ہوتا ہے. ولی جب دیکھتے ہیں تو آنکھ ان کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. ولی جب بولتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے, منہ ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں بولنا کس کا ہوتا ہے, خدا کا ہوتا ہے.